السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کے اس بیان کو آپ ضرور سنیں اور اپنے دوست و احبابوں کو ضرور سنائیں کہ مفتی صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں اور اس میں بات کیا ہے، آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ بہرحال جب مولا علی کی ولادت کا وقت آیا، مشہور روایت ہے، آپ نے سنا کہ آپ کعبۃ اللہ جاتی ہے اور کعبۃ اللہ میں مولا علی کی پیدائش ہوئی۔ لیکن ابھی کچھ سالوں سے ایک بڑا موضوع چل رہا ہے ہمارے درمیان، بڑی رشاکشی چل رہی ہے، بڑی شدت کے ساتھ اس پر بحثیں چھڑی ہوئی ہے علماء کے مابین۔ میں کسی کی تذلیل نہیں کر رہا ہوں، کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے علم کے مطابق کچھ چند باتیں معروضات اپنی رکھ رہا ہوں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں علماء سے مخاطب ہوں، عوام تو بیچاری عوام ہے، کہ وہ میری ہر بات سے متفق ہو۔ تحقیق کے دروازے کھلے ہیں، ہر آدمی کو حق ہے کہ اپنے علم کے مطابق تحقیق کرے، اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے ماننے نہ ماننے سے کفر و ایمان کا مسئلہ ہو جائے۔ میں تو ہمیشہ سے بیان کرتے آ رہا ہوں کہ علی کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے، مگر کچھ لوگ اس پر ضد پہ اڑے ہوئے کہ نہیں کعبۃ اللہ میں علی پیدا ہوئے، یہ بات بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ تو کہا جا رہا ہے کہ بھئی تاریخ کی اگر ہم کتابیں پڑھیں تو مستند روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کعبے میں صرف ایک شخص پیدا ہوئے، یہ بھی بعد میں صحابی ہے، ان کا نام ہے حکیم ابن حزام۔ کہتے حکیم ابن حزام کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے، علی کا کعبے میں پیدا ہونا ثابت نہیں۔ اب اس تعلق سے جو بیچ میں مسلسل اس پہ میری بھی تحقیق جاری ہے، کیونکہ علماء کے درمیان، بالخصوص علماء اہل سنت کے درمیان یہ مسئلہ نزاع چھڑا ہوا ہے اور اس پر کافی بحث و مباحثے چل رہی ہیں۔ کتابوں کی کتابیں دونوں طرف سے لکھی جا رہی ہیں، ایک طرف سے یہ کتابیں لکھی جا رہی ہے کہ علی پیدا ہوئے، دوسری طرف سے لکھی جا رہی ہے کہ پیدا نہیں ہوئے۔ اب جو دعویٰ ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، تو دلیل کیا ہے؟ تو ان کی جو بہت بڑی دلیل ہے کہ سب سے پہلے لکھنے والے کہ علی کعبہ میں پیدا ہوئے وہ امام حاکم ہے، اور امام حاکم وہ ہے تو اہل سنت سے، لیکن ان کے بارے میں علماء کہتے ہیں، جرح و تعدیل کے ائمہ کہتے ہیں، تھوڑی سی علمی بحث ہے، آپ سمجھے، اللہ کرے کہ آپ کی سمجھ میں آئی یہ باتیں، بہت آسانی بات کر رہا ہوں میں، بہت ہارڈ میں نہیں بول رہا ہوں۔ ائمہ جرح و تعدیل ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ متہم بالتشیع، یعنی ان پر شیعات کی تہمت ہے، شیعہ نہیں ہے، شیعہ ہونے کی تہمت ہے۔ چونکہ ان کے مزاج میں تھوڑی شیعات راسخ تھی تو انہوں نے یہ روایت کو سب سے پہلے لکھنے والے امام حاکم ہے۔ یہ ان مولانا صاحب کا دعویٰ ہے، میں نام نہیں لے رہا ہوں، جنہوں نے آڈیو سنا ہو سمجھ رہے ہوں گے۔ بہرحال اہل سنت سے ہے، میں ان کی تذلیل توہین نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے اپنی تحقیق پیش کی، میں اپنی تحقیق پیش کر رہا ہوں، ماننا نہیں ماننا اب لوگوں کا کام ہے۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے امام حاکم نے کہا۔ آئیے میرے پاس امام حاکم کی وہ المستدرک بھی موجود ہے، جو ان کے دعوے کے مطابق یہ پہلی کتاب ہے، یہ امام حاکم کی المستدرک علی الصحیح ہے، یہ پورا نام ہے اس کا۔ امام حاکم نے اس کتاب میں ان حدیثوں کو جمع کرنے کا اہتمام کیا ہے کہ جو امام مسلم اور امام بخاری کی شرط پر صحیح ہے، لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے نہیں لکھا اس کو، ان صحیح حدیثوں کو جمع کیا۔ جو کتاب امام بخاری اور امام مسلم کے اصول پر جو حدیثوں کو جمع کیا جاتا ہے جس کتاب میں، اس کتاب کا نام ہی رکھا جاتا ہے المستدرک۔ مستدرک کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ امام حاکم کیا لکھتے ہیں؟ آئیے امام حاکم مولا علی کی پیدائش کے بارے میں جو لکھتے ہیں، اس کی جلد نمبر 3 ہے، جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا، صفحہ نمبر 550 ہے، حدیث نمبر 6044۔ امام حاکم کہتے ہیں فقط تواترت الاخبار ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فی جوف الکعبہ۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ روایت حد تواتر کو پہنچی۔ تواتر کس کو کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے تواتر کی تعریف ہے کہ وہ روایت جو ہر زمانے میں مشہور ہو، علماء کی زبان پر ہو، علماء کی کتابوں میں ہو، اور تواتر اس روایت کو کہا جاتا ہے کہ جس پر اتفاق ہر دور میں ہو کہ ہاں یہ روایت ہے اور اس کا انکار اتنا آسان نہ ہو۔ تو امام حاکم دعویٰ کرتے ہیں کہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہے یہ بات کہ کہاں تھا میں؟ تواتر تک پہنچی بھی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو کعبے کے اندر جنم دیا۔ علی کا کعبے میں جنم ہوا، پیدائش ہوئی، یہ بات تواتر کی ہے۔ اب جن لوگوں نے لکھا کہ مولا علی کعبۃ اللہ میں پیدائش ہوئی، تو بعد میں بہت سارے علماء نے لکھا، بہت سارے، یہاں تک کہ میں چند مشہور کے نام سنا رہا ہوں، اگر فہرست سناؤں گا تو بڑی طویل فہرست ہے، ہر زمانے میں سینکڑوں علماء گزرے، لیکن میں چند مشہور علماء کے نام بتا رہا ہوں۔ سبط ابن جوزی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، تذکرۃ الخواص صفحہ 10 پر انہوں نے لکھا کہ علی کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے۔
बुरहानुद्दीन हलबी, इमाम बुरहानुद्दीन हलबी सीरतुल हलबिया में लिखते हैं, वो जिल्द 3 सफ़ा 520 पे कि अली की विलादत काबतुल्लाह में हुई। हज़रत इमाम अबू ज़करिया अल अज़दी तारीख़ मुसल सफ़ा नंबर 58 पे लिखते हैं कि मौला अली की पैदाइश काबे में हुई। हज़रत इमाम हुसैन बिन मोहम्मद अद्दयार बकरी, उनकी किताब तारिकुल खमीस जिल्द नंबर 1 सफ़ा 379 पे लिखते हैं। अली बिन मोहम्मद बिन सब्बाग अल मालकी अल फुसूसुल मुहीमा सफ़ा नंबर 29 पे लिखते हैं। अल्लामा अब्दुर्रहमान अस्सफ़ूरी अश-शाफ़ई नुज़हतुल मजालिस जिल्द 2 सफ़ा 159 पे लिखते हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी अपनी किताब इज़ालतुल ख़फ़ास जिल्द 4 सफ़ा 262 पे लिखते हैं कि अली काबे में पैदा हुआ। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी अपनी किताब मुख्तसरुल तोहफ़तुल इस्नाए अशरिया सफ़ा 44 पर लिखते हैं कि मौला अली की पैदाइश काबतुल्लाह में। लेकिन अब दूसरी तरफ एक उलमा का और तबका है जो कह रहा है कि काबतुल्लाह में अली पैदा नहीं हुई। उनमें कौन है? इमाम इब्न असाकिर है, ये भी इमाम है। तारीख़ दमिश्क जिल्द 45 सफ़ा 448 पे कहते हैं कि अली काबे में पैदा नहीं हुए। ये रिवायत सही नहीं है। इमाम नववी कहते हैं तहज़ीब अस्माउल लुगात जिल्द 1 सफ़ा 661 पर। हज़रत अल्लामा ज़हबी सियारुल अलामिन नुबाला जिल्द 3 सफ़ा 46 पर लिखते हैं कि अली काबे में पैदा नहीं हुए। ये रिवायत सही नहीं है। इमाम जलालुद्दीन स्यूती तदरीबुर रावी के अंदर जिल्द 2 सफ़ा 482 पे लिखते हैं अली काबे में पैदा नहीं हुए। मुल्ला अली कारी कहते हैं शरह शिफा के अंदर जिल्द 1 सफ़ा 159 अली काबे में पैदा नहीं हुए। अब एक तबका कह रहा है काबतुल्लाह में पैदा हुए, दूसरा कह रहा नहीं हुआ। अब दोनों के दलाइल क्या है? मामला यह है कि जो इनकार कर रहे हैं वो कहते हैं कि साहब पहले शख्स है इमाम हाकिम, उससे पहले की किताबों में रिवायत मिलती नहीं कि अली काबे में पैदा हुआ। इमाम हाकिम पहले है जिन्होंने ये बात कही। बाद के जितने मुहद्दिसीन हैं सब ने इमाम हाकिम की अल मुस्तदरक को माखज़ बनाया, उसको अपनी बुनियाद बनाया और उसी की बुनियाद पर सब कहते गए कि काबतुल्लाह में पैदा हुए, काबतुल्लाह पैदा हुए। लेकिन मैंने अपने जो तौर पर तहकीक की तो मुझे एक बड़ी अजीब और ख़ास बात मिली और अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब मेरे पास मौजूद है। इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हाकिम नेशापुरी, ये पूरा नाम है इनका, साहिब मुस्तदरक का। इनसे भी पहले जो दावा है हमारे उन आलिम साहब का, अगर वो सुने, अगर ये इंटरनेट पे जाए तो अपनी थोड़ी सी इस्लाह करें कि इनसे भी पहले एक और इमाम है जिन्होंने ये बात लिखी। इमाम हाकिम पहले नहीं है, तो ये दावा ही उनका फजूल है। इनसे पहले कौन से इमाम है जिन्होंने लिखा है? ये इमाम अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इसाक अल फाकी अल मक्की। उनकी किताब है अखबार मक्का फी कदीम दहर व हदीसा। इमाम हाकिम की वफात है 405 हिजरी। 405 हिजरी में इमाम हाकिम नेशापुरी का विसाल हुआ। उनसे पहले जो ये इमाम लिख रहे हैं इमाम अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इसाक अल फाक़ी, इनका विसाल हुआ 279 हिजरी में। यानी इमाम हाकिम के इंतकाल से 126 साल पहले के इमाम है वो, 1.5 सदी पहले के। तो इमाम हाकिम का जब वजूद भी नहीं था उससे 1.5 सदी पहले इमाम फाक़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिख रहे हैं। और क्या लिखते हैं? उनकी किताब जिल्द नंबर 3 अखबार मक्का फ़ी क़दीम दहर व हदीसा जिल्द 3 सफ़ा नंबर 226 पर वो कहते हैं व अव्वल मिन उलिदा फ़िल क़ाबती मिन बनी हाशिमिन मिनल मुहाजिरीना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो कहते हैं कि बनी हाशिम के मुहाजिरीन में सबसे पहले काबे में जो पैदा हुए वो अली इब्न अबी तालिब थे। ये इमाम हाकिम से 126 साल पहले। तो खैर मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ आलिम पे, दो वजह हो सकती है। देखिए ये इल्म का समंदर है, ये समंदर है भाई। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को हर कोई मोती मिल जाए। हो सकता है ये किताब उनकी नॉलेज में ना हो सकता है कि अखबार मदीना, अखबार मक्का ये किताब उन्होंने देखी ना हो सकता है कि इमाम फाक़ी से वो वाकिफ़ ना हो। लेकिन बहरहाल ये किताब मेरे पास मौजूद है, इंटरनेट पर भी होंगी अगर PDF में ढूंढे, मुझे नहीं मालूम, बहरहाल ये है। तो 126 साल पहले भी लिखा था। अब मैं एक दरमियानी बात करता हूँ, क्योंकि बात हम अहले सुन्नत के दरमियान है। अगर गैरों से होती तो उन पर हम ध्यान भी नहीं देते। अब चूँकि दो तरफ है तो मैं कहता हूँ कि भाई सबसे पहली बात तो मेरा अकीदा ये कहता है कि अली का काबे में आना अली की फजीलत नहीं है। अली काबे की फजीलत का मोहताज नहीं है। अगर अली काबे में आए तो ये काबतुल्लाह की फजीलत है। वजह क्या है? अली तो अली है। इब्ने माजा के अंदर हदीस मौजूद है, आका खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं और कहते हैं आए काबा तेरी अजमत मुसल्लम, तो कितना हसीन है, तो कितना अच्छा है, तेरी अजमत कितनी है, मगर याद रख एक मोमिन का कत्ल तेरे धाने से ज़्यादा मेरे नज़दीक शदीद है।
اور اس حدیث کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت نے کیا استدلال کیا کہ اللہ کا ایک ولی کعبۃ اللہ سے افضل ہے. جب ایک ولی کعبہ سے افضل ہے تو یہ ولیوں کے تاجدار ہے، تو یہ کیوں نہ افضل ہوں گے؟ تو اگر علی کعبے میں نہ بھی آتے تو علی علی ہوتے. علی کعبے میں آئے تو کعبہ کی اہمیت بڑھی ہے، علی کی اہمیت نہیں بڑھی. اور دوسری بات میں عرض کرتا ہوں، جب حکیم ابن حزام، ایک ایسے صحابی جو اتنے مشہور نہیں ہے، صحابی ہے لیکن اتنے مشہور نہیں ہے، وہ ان کے فضیلت میں اتنی حدیثیں نہیں آئی ہے جتنی خلفائے راشدین یا جتنی مولا علی کی ہے یا جتنی عشرہ مبشرہ کی ہے، وہ مقام تو نہیں ہے ان کا. جب حکیم ابن حزم جیسے صحابی کے لیے ہم مان رہے ہیں کہ نہیں یہ مستند ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے، تو علی کے لیے ماننے میں کون سی موت آ رہی ہے بھائی صاحب؟ اس پہ پھر کیوں اپنا تحقیق کے نام پر دروازے کھول کر اپنا علم اور اپنی عقلیں دوڑا رہے ہیں صاحب؟ یہ بھی کوئی موضوع ہے بات کرنے کا یار؟ حالت نے کہا فضائل میں تو ضعیف بھی حدیث چلتی ہے، اور ضعیف ہی نہیں، ضعیف جداً بھی چلتی ہے، وہ ضعیف سے بھی گری ہوئی کیٹیگری کی ہوتی ہے. تو جب وہ چلتی ہے تو یہ کیوں نہیں چل رہی ہے بھائی؟ اگر ضعیف بھی روایت ہے تو چلتی نہیں ہے، ہمارے مسلک میں تو دوڑتی ہے. ارے چھوڑیے، ہم تو وہ خوش عقیدہ ہے بھائی، صوفیہ سے جو بات آئے ہم وہ مان لیتے ہیں. اور صوفیہ کی روایتوں میں تو سندوں کے بھی پتہ نہیں ہوتے. صوفیہ کی آپ تصوف کی کتابیں پڑھیں تو شاید ہی کوئی روایت ایسی ملے جس میں سند بیان کرتے ہو صوفیہ اکرام. بس وہ ڈائریکٹ بیان، کیلا سے زیادہ تر تو روایت کیلا سے شروع ہوتی ہے، کہا کسی نے، بیان کیا کسی نے. کئی جگہ تو وہ ان سے روایت کرتے ہیں. بھائی ان کی روایت مدلس ہوتا ہے وہ راوی، یعنی وہ ضعیف راوی ہوتا ہے کہ وہ یہی نہیں بتاتا کہ اس نے کس سے سنا، مگر جیسی وہ ان سے صوفیہ سے آئی ہم اس کو لے لیتے ہیں. تو جب ایسی ایسی روایتیں ہم قبول کر لیتے ہیں تو مولا علی کی اگر اس روایت سے فضیلت ظاہر ہو رہی ہے تو اس کے انکار کی وجہ کیا ہے پھر؟ تو میں کہتا ہوں اس طرح کی ٹاپک پہ گفتگو ہی نہیں کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ جب ایسے ٹاپکوں کو چھیڑ پڑ رہے ہیں ہم لوگ، تو ایک طبقہ جو ہمارا مخالف ہے، جس سے ہمارا اختلاف کسی اور بنیاد پر ہے، وہ اس کا فائدہ یہ اٹھاتا ہے کہ پھر ہمیں ان بنیادوں پر ہمیں نازبی کہتا ہے. جبکہ خدا کی قسم ہم نازبی نہیں ہیں، ہم محب اہل بیت ہیں. نازبی ہماری ٹھوکروں پر ہے، یہ تو تمہارا جھوٹا الزام ہے. تو بہرحال علی کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں اور یہی مانتے ہیں. تو جیسا کہ آپ نے مفتی صاحب کی اس ویڈیو کو دیکھی تو آپ کو کیا سمجھ میں آیا، اس میں آپ کو کیا ایسا چیز نظر آیا، تو اس بات کو آپ ضرور کمنٹ کریں اور میرے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں ان تمام دوستوں میں جو مفتی صاحب کے اس بیان کو نہیں سنے ہیں. تو آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اسی طرح اور ویڈیوز جاننے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.